بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک اور میں ہوں زعفران اوان ایڈوکیٹ۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چکوال چودھری عتیق الرسول ایڈوکیٹ۔ وہ نہ صرف ایڈوکیٹ ہیں بلکہ حالات حاضرہ پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، مختلف پروگراموں میں بطور میزبان اور مہمان شرکت کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا بڑی وہ کھلے دل سے اظہار کرتے ہیں۔ آج ہم جس ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہاٹ ٹاک ہے اس ٹائم ملک کی، شہباز گل۔ شہباز گل کی شخصیت پر ہم بات کرنے نہیں جا رہے، ہم اس پر بات کریں گے کہ شہباز گل جو چیف آف سٹاف تھے عمران خان کے، اور جس طرح ان پہ پھر مقدمہ ہوا، مقدمے میں پھر ان کی گرفتاری ہوئی، اور گرفتاری کے 2-3 دن تک جس طرح ان کو لاوارث چھوڑا گیا، اور پھر جب ان پر تشدد کی خبریں آئیں تو ان کی پارٹی وہ پھر دوبارہ پوری طرح متحرک ہوئی۔ ہم کل دیکھ رہے تھے کہ جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی حالت بظاہر انتہائی نگفتہ بے تھی۔ اگر ان پر تشدد ہوا ہے تو اس کو ہم انتہائی کنڈیمڈ کرتے ہیں، بہت ہی وہ غلط فعل ہے۔ کسی بھی سیاسی ورکر پر، کسی بھی جماعت کا ہو، اس طرح کا تشدد کرنا، جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم عتیق الرسول صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو ٹوک میں۔ آپ سے ہم پوچھیں گے کہ یہ سیاسی کارکنوں پر تشدد کے حوالے سے پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ اتنی کوئی روشن باب ہم اسے نہیں کہہ سکتا۔ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ہر جماعت کے سیاسی کارکنوں کو وقتاً فوقتاً وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، ان پر مقدمات بنائے جاتے رہے جو وقت آنے کے ساتھ بوگت ثابت ہوتے رہے۔ اس میں آپ جو موجودہ کرنٹ سچویشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز گل جس مقدمے میں گرفتار ہوا ہے اس میں ان کا پارٹی کا سٹینڈ کہاں پر تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا، اور خاص طور پر اس ٹاپک کے حوالے سے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ ڈسکشن میں لانا بڑا ضروری ہے۔ اور شہباز گل کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی اس کی جو تاریخ ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی جو ہمارے کارکنان ہیں ان کے حوالے سے، وہ کوئی روشن تاریخ نہیں ہے۔ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ہماری سیاسی جو سٹرگل ہے پولیٹیکل ورکرز کی، ان کا ایک تاریخ پہلو ہمیں اس میں سے نظر آتا ہے۔ چاہے کسی بھی جماعت کی حکومت رہی ہو، پاکستان میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جو بھی کارکنان تھے، جو ایکٹیو لوگ تھے، جو بنیادی طور پر گراس روٹ لیول پر اپنی پارٹیز کے لیے کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے، جب پارٹی پر مشکل وقت آتا ہے تو لیڈرز وہ کم سفر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ پولیٹیکل ورکر کا ہوتا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کا کارکن وہ اپنے دوستوں میں، اپنے برادری میں، اپنے علاقے میں بہت سے اپنے قریبی لوگوں کی مخالفت لے کے اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن جب پارٹی پر مشکل وقت آتا ہے تو پارٹی کے لیڈر ہی طوطا چشم ہوتے رہے ہیں۔ یہ ماضی میں ہر جماعت کے ساتھ، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پی ایم ایل کیو ہو، چاہے دیگر جماعتیں ہوں، اور آج کل آپ کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے شہباز گل کی شکل میں، آپ کو یہ تاریخ نظر آتی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے شہباز گل کا، ہونا تو ملک صاحب یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی ان پر ایف آئی آر ہوئی ہے، اس کو لیگل گراؤنڈز پر بھی اور سوشل گراؤنڈز پر بھی پارٹی کو فوری طور پر ایکٹیو ہو کے کام کرنا چاہیے تھا اور ان کا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا۔ ان کو لاوارثوں کی طرح پارٹی کی قیادت نے پھینک دیا۔ پارٹی کے چیئرمین کل ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں جس دن سے یہ اریسٹ ہوئے ہیں۔ یہ کیا پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے؟ اسی بات کو آگے بتاتے ہوئے عتیق رسول صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے کل دیکھا کہ شہباز گل کی جو حالت تھی جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے، وہ نگفتہ بے تھی۔ ہم ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، لیکن ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں مسلم لیگ نون وہ بھی زیر عتاب رہی، ان کے سیاسی اکابرین پر مقدمات بنتے رہے، لیکن جب وہ پیش ہوتے تھے عدالتوں میں تو وہ ان کے چہرے پر قدر اطمینان ہوتا تھا۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ کل جو شہباز گل وہ دل شکستہ نظر آ رہے تھے، اس کے پیچھے یہی تو نہیں ہے کہ پارٹی نے ان کے ساتھ جیسا سٹینڈ لینا چاہیے تھا ویسا نہیں لیا، اور اگر پارٹی ڈے 1 سے کوئی اچھا سٹینڈ لیتی تو وہ حالت نہ ہوتی جو کل تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں ملک صاحب، دو ٹوک پروگرام میں دو ہی پہلو مجھے اس میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کی جو سیاسی تربیت ہے کارکنان کے حوالے سے، اس میں ہمیں کمی نظر آئی ہے۔ شہباز گل کی وہ تربیت جو ایک سیاسی کارکن کی ہونی چاہیے تھی، شاید وہ نہیں تھی۔ انہیں جس طرح سے جسچر دینا چاہیے تھا وہ شاید وہ دے نہیں پائے۔
اور جہاں تک آپ دل شکستہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک سیاسی اور ایکٹیو سیاسی ورکر جو کہ اس پارٹی کے چیف آف سٹاف ہو، ایک ایکٹیو اور ووکل پرسن ہو، اگر اس کے لیے کسی کی آواز پارٹی سے نہیں آئے گی تو ظاہر ہے اس کا دل تو ٹوٹے گا اور اسے پریشانی بھی ہوگی۔ ایک تو اس کا یہ پہلو تھا۔ دوسری پہلو کی بات اگر میں کروں تو وہ یہ تھا کہ اگر ان کی سیاسی تربیت صحیح معنوں میں ہوئی بھی ہوتی تو جس وقت یہ باہر آئے تھے اس وقت انہیں اپنی پارٹی اور اپنے پارٹی کے ورکرز کے لیے ایک بڑا سٹرونگ جو ہے وہ دلیرانہ جسچر دینا چاہیے تھا، وہ شاید یہ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ تو اس میں دونوں طرف پی ٹی آئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پولیٹیکل اس کی جو ہے وہ بہت حد تک ٹریننگ ہو چکی ہے، ابھی ہو بھی رہی ہے، اور ورکرز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کی جو ٹریننگ کی یا تربیت کی کمی تھی وہ یہاں پر ہمیں نظر آئی۔ اگلا سوال پوچھنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک ڈیٹیل جو ہے سیاسی تربیت کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ جس بھی سیاسی پارٹی کا ورکر زیر عتاب ہوتا ہے اس کی جو اپوننٹ، جو مخالف پارٹی ہے، اس کے ورکر اس پہ شادیان خوشی کے بجاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جب اندر گئے تھے تو پی ٹی آئی کے ورکرز نے ایسا کیا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوا، اس پہ مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں، کارکن ہیں، یا دیگر پارٹیز کے جو ان کے اپوننٹ ہیں، مخالف ہیں، وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس بات کی بھی جو ہے پارٹیز قائدین کو، بالخصوص جو پولیٹیکل پارٹی کے قائدین ہیں، اس بات کی سرکوبی کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے۔ آج اگر شہباز گل کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کل عمران خان اگر حکومت میں آئے تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ ایسا ہو۔ جیسے پنجاب میں پی ٹی آئی کی پرویز الہی صاحب سی ایم ہے، پی ٹی آئی نے ان کو سی ایم بنایا ہے، تو عطا اللہ تارڑ وغیرہ یہ جو لوگ ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی جو انتقام ہے، اس کو اگر پاکستان کی سیاست سے منہاک کر دیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیں جی، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، یہ بڑا خوب کسی نے کہا تھا، اسی لیے ہی کہا تھا۔ اور ایک اور بڑی بات خوبصورت کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ اور وقت بھی جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، دن جو ہے وہ ایک سے نہیں رہتے۔ کل جو زیر عتاب تھے آج وہ آپ کو اقتدار کی مسند پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اور جو گزشتہ کل اقتدار کی مسند پہ تھے وہ آج آپ کو کس طرح سے خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی جماعتوں کے لیڈرز ہیں اور ایکٹیو جو لوگ ہیں انہیں تھوڑا سا اس حوالے سے سوچنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے کہ سیاست کو سیاست کے طور پر ہی لیں، اپنی ذاتی انا کی جنگ نہ بنائیں، اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے کسی کے ساتھ اتنا ظلم اور بربریت نہ کریں کہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور سمت میں چلے جائیں۔ سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کے شہری ہیں، کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے اداروں کی بہتری کے لیے اور اس ملک کے فیوچر کے لیے اپنے آپ کو کچھ جو ہے وہ آپ اپنے اصول اور ضابطے بنائیں اور ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ہی چلائیں۔ ہماری سیاسی جماعتیں سیاست کو چھوڑ کے، اپنے منشور کو چھوڑ کے ذاتی زد بازی اور انا میں چلی جاتی ہیں۔ میرا اگلا سوال عتیق صاحب آپ سے یہ ہے کہ ایک بات جو ہے کچھ دنوں سے کہی جا رہی ہے اور میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا ایک زاویہ نظر ہے، اس حوالے سے وہ بات درست ہے کہ شہباز گل صاحب کی سیاسی تربیت اس حوالے سے ممکن نہیں تھی کہ وہ گراس روٹ لیول سے نہیں آئے، ان کا کوئی حلقہ انتخاب نہیں تھا، انہوں نے کسی پارٹی میں بطور ورکر اور کارکن لاٹھی چارج کا سامنا نہیں کیا، انہوں نے جیلیں قبل ازیں نہیں کاٹی۔ تو کیا یہ بھی کسی سیاسی کی جو ہے، سیاسی پارٹی کی جو ہے وہ کمزوری ہے کہ کسی نان الیکٹیبل پرسن کو اسی اتنی اہم سیٹ پر جو ہے وہ بٹھا دیا گیا؟ اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے اور پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی ورکرز ہیں مختلف جماعتوں کے، ان کے ساتھ ہمیشہ سے زیادتی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں وزیر اعظم بھی پیراشوٹ سے آتے رہے ہیں، ایک دن جو ہے وہ کسی کا نام نہیں سنتے، اگلے دن پتہ چلتا تھا کہ وہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم بن رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے، اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ایک اور بات، میاں محمد نواز شریف کو جب پاناما کیس پر نائل کیا گیا تو وہ راول پنڈی سے لے کے لاہور تک جو ہے وہ کسی خفیہ ہاتھ کا ذکر کرتے رہے، کچھ انہوں نے نام بھی لیے، اسی طرح اب عمران خان بھی نیوٹرلز کی اصطلاح لے کر آئے ہیں۔ تو ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان خفیہ ہاتھوں کی پذیرائی کرتے ہیں اور جب یہ اقتدار سے نکلتے ہیں تو پھر ان پر تنقید کرتے ہیں جس کا بحیثیت ادارے پہ ایک منفی اثر پڑتا ہے؟ تو ایسا کیوں پاسبل نہیں ہے پاکستان میں کہ جو تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہیں، نواز شریف، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، یہ مل جائیں، بیٹھ جائیں اور اس ہاتھ کی جو سیاست میں مداخلت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں؟ ایسا کیوں نہیں؟ دیکھیں میرا اس پہ جو نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔
آپ نے ملک کا نظام چلانا ہے، آپ اکیلے نہیں چلا سکتے. کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اکیلے اس سسٹم کو نہیں چلا سکتی. ہمارے ہاں ایک مس گائیڈ کرنے والا اور مس لیڈ کرنے والا جو معاملہ ہے اور مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلانے والا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تب سب اچھے ہیں، اور جب یہ باہر نکلتے ہیں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے اداروں سے اور ہر ایک کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں عدلیہ کے بغیر، مقننہ کے بغیر، ہمارے جو سیکیورٹی کی ایجنسیز ہیں اور ادارے ہیں ان کے بغیر آپ کیسے اس ملک کو چلا سکتے ہیں؟ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام ادارے بشمول سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ، عدلیہ، افواج اور تمام لوگ یہ اکٹھے ہوں گے، ایک پیج پر ہوں گے تو اس ملک کو بہترین جو ہے وہ چلا سکیں گے اور پروگریس کر سکیں گے. اس میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. آپ یقیناً آپ نے کہا ہے اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے ملک کی خاطر اور اپنے اپنے حدود و قیود میں کام کرنا چاہیے. جو عدلیہ ہے اس کو اپنے معاملات دیکھنے چاہیے، اس سے باہر نہیں جانا چاہیے. عدلیہ بھی زیر عتاب اور زیر تنقید ہے کچھ عرصے سے لگاتار. اسی طرح پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی سالمیت اور وحدت کی نشانی ہے. پاک فوج نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، دے رہے ہیں. خفیہ ایجنسیز نے جو ملک کا نظم و نثر سنبھالا ہوا ہے اور جس طرح وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے جس طرح مقابلہ کرتے ہیں، وہ قابل ستائش ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو سیاسی اکابرین ہیں انہیں ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے اس میں اصلاحات لے کر آنی چاہیے؟ دیکھیں نا، آپ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں دیکھ لیں، ہمارا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ رہا ہے. ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں ہے کہ ہم اپنی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں، اپنے اداروں کے حوالے سے ان کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ کریں. یہ ہمیشہ کسی دوسری جماعت کو یا جو حکومت میں پارٹی ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرتے رہیں، بیک چینل رابطے کرتے رہے ہیں، بیک ڈور سے ان کے معاملات ہوتے رہے ہیں، جس کا نقصان ظاہر ہے اس ملک کو بھی ہو ان خود کو بھی ہو ہے. اب یہ بیٹھیں اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ میثاق کریں آپس میں، اور جو اصلاحات کرنی چاہیے دراصل اس ملک کی بہتری کے لیے ان پہ کام کریں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو گلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، باہر جب اقتدار سے آتے ہیں، جب کرسی چھنتی ہے تو اس سے پہلے یہ کدھر ہوتے ہیں، اس وقت ان کی زبانوں پر تالے کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ آپس میں بیٹھیں. اب تمام سیاسی جماعتیں، اب 12 جماعتیں، پی ڈی ایم کی ہے، ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، یہ کیوں نہیں آپس میں بیٹھ رہے؟ ان کی ذاتی انائیں ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی انا کو نہیں اس ملک کو مد نظر رکھنا ہے. ان کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ یہ ملک ہونا چاہیے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنی تکالیف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہیں اور ان کو ہمیشہ ایک سامنے رکھ کے پہ جنگ لڑتے ہیں. اس ملک کو یہ سوچیں اور اس ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کریں. بہت شکریہ. یہ تھے چودھری عتیق الرسول ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چکوال. حالات آترا پہ ان کے خیالات آپ نے سنے. ان تمام باتوں کے باوجود عتیق صاحب بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے کسی ورکر پر بھی تشدد کے خلاف ہیں. قانون جو ملک کا قانون ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روشن مستقبل ہے پاکستان کا. سیاسی جماعتیں اسی جو بگاڑ سے، اسی اچھائی سے، اسی برائی سے گزر کر جو ہے پاکستان میں پروان چڑھ رہی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والا جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ روشن ہوگا. بہت شکریہ.